لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، وہ ایک ماں ہی ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے والدین کا احترام۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب صدر، سب سے پہلے تحفظ کا نام والدین ہیں، جن کے آغوش محبت میں انسان اپنی زندگی کی ابتدا میں راہندہی کرتا ہے۔ جناب صدر، صرف اہل دل ہی جانتے ہیں کہ بچے کی پرورش اور تربیت نہایت مشکل اور صبر و آزمائش کا کام ہے، اور ماں یہ کام بڑے تحمل سے کرتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جن کے بنا نہ تو ہماری کوئی پہچان ہے اور نہ ہی کوئی شناخت ہے۔ تبھی تو آخرت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کی پہلی دسترگاہ ماں کی گود ہے، جہاں سے عظیم منصب جنم لیتے ہیں۔ ارشاد ربی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بچے کو نیک فطرت پر پیدا کرتا ہے، یہ ان کے ماں باپ پر ہے کہ وہ انہیں کیا بناتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور احادیث میں ماں باپ کے مقام مرتبے اور ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 میں فرمایا، اور آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان کے سامنے عاجزی کا باجو جھکا دو اور ان کے لیے دعا کرو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پہ بچپن میں فرمایا۔ ایک حدیث میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، ما حق والدین، یعنی ماں باپ کا کیا حقوق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت کا و نار کا، یعنی وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی، یعنی اگر ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا اللہ کے رسول، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں اور دوسرے ان کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تو یہ ایسا ہوا جیسے وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مقام مرتبے اور ان کے حقوق کو کچھ اس طرح بیان کیا کہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر ایک نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اگر کوئی شخص 100 بار نظر ڈالے تو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی عطا اور بخشش تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے جو لوگ ان کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں اور وقت پر ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نظر میں کتنے بڑے درجے کے مستحق ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رضی اللہ فی رضی اللہ والدین وسخط اللہ فی سخط اللہ والدین، یعنی اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ارشاد نبی ہے کہ بے شک اے لوگو تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ماں کی نافرمانی کی سزا کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک محل میں گیا، اس کے کنارے قبرستان تھا، عصر کا وقت تھا، ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک شخص نکلا جس کا سر گدھے کا اور بدن انسان کا تھا۔ وہ گدھے کی 3 بولیاں بولتا ہے اور قبر پھر بند ہو جاتی ہے۔ وہاں ایک بوڑھی چرخہ چلا رہی تھی۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا، اس بڑی بھی کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا، کیا معاملہ ہے اس کا؟ اس نے فرمایا، یہ اس قبر والے کی ماں ہے، اس کا بیٹا شراب پیتا تھا، جب وہ شراب کے نشے میں چور ہو کر رات کو گھر واپس آتا تھا تو اس کی بوڑھی ماں نصیحت کرتی، کب تک تو اس ناپاک شراب کو پیتا رہے گا؟ اس کا بیٹا کہتا، کب تک تو گدھے کی طرح چلاتی رہے گی؟
اس کا انتقال عصر کے وقت ہوا اور اسی قبر میں دفن ہوا۔ تب سے لے کر آج تک عصر کے وقت ہر روز یہ قبر پھٹتی ہے، وہ گدھے کی 3 بولیاں بولتا ہے اور قبر پھر بند ہو جاتی ہے اور اس کی بری ماں روز یہ منظر دیکھتی ہے اور آواز سنتی ہے۔ محترم حضرات، غور کریں، جو لوگ اپنی بری حرکتوں اور باتوں سے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اسی طرح اللہ کی سزا میں گرفتار ہو رہے ہیں اور جہنم کے حقدار بنتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے بچے تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، ماں باپ دیانتداری کا سبق سکھاتے ہیں، دنیا میں رہنے کے آداب سکھاتے ہیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے اور ہم سب کو سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا، پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا، اس کے قدموں کے نیچے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ السلام علیکم۔